الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی الصلاۃ علی خطی طریق الجنہ، رواہ ابن ماجہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا، جو مجھ پہ سلام پڑھنا بھول گیا، فرمایا کہ خطیہ طریق الجنہ، اس نے جنت کا راستہ کھو دیا۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں پڑھتا، گویا وہ اپنی جنت کا راستہ بھول رہا ہے۔ ہر اہل ایمان یہ چاہتے ہیں ہم جنت میں جائیں اور جنت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے، تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں واضح فرما دیا، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جس نے مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ بھول گیا۔ گویا یہ اس کا مفہوم مخالف نکلا کہ جو مجھ پہ درود پڑھنا نہ بھولا اس نے جنت کا راستہ نہ بھولا۔ دوسری حدیث میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل دعائیں محجوب حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا میں درود نہیں پڑھا جاتا وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، معلق رہتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق دیں۔ دعا کے ابتدا میں بھی، دعا کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی اللہ درود شریف کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض علماء نے لکھا ہے جو بندہ صبح شام یہ دعا پڑھتا ہے، یہ اللہم صلی علی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخری کلامنا، اللہ پورا دن کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے والوں میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ اس چیز کا ہمیں خاص اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔